سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 سے 232 تک کی تلاوت کی گئی۔ ان 5 آیات میں طلاق کے چند مسائل اللہ پاک نے بیان فرمائے۔ قرآن پاک کے آسمانی کتاب اور اللہ کی طرف سے نازل ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ قرآن پاک قوانین کی کتاب ہے۔ اب یہ جو آیات ابھی تلاوت کی گئی ہیں اس میں طلاق کے مسئلے بیان ہوئے کہ عورت کو طلاق، بیوی کو طلاق اگر دے دی جائے تو کیا حکم ہے، طلاق کیسے دینا چاہیے، کتنی طلاق کے بعد کیا حکم ہوتا ہے، صرف طلاق کے مسائل بیان کی۔ لیکن اب ہم تو ویسے قاری نہیں ہیں، لیکن اگر یہی آیات کوئی بڑھیا اچھا قاری سنائے پڑھ کر تو کتنا مزہ آئے گا قرآن سننے میں، یہ آیات سننے میں۔ آپ دنیا کی کسی بھی ملک کے کسی قانون کی کتاب اٹھائیے اور وہ قانون کی کتاب پڑھیے یا سنیے، اور قرآن پاک میں بھی یہ قوانین ہے طلاق کے جو آیات تلاوت کی گئی ہیں، یہ قوانین سنیے تو خود زمین اور آسمان کا فرق محسوس ہوگا۔ وہ جو ثواب ملتا ہے وہ تو الگ ہے، یعنی قرآن کے ہر لفظ کے پڑھنے پر، ہر حرف پر جو ثواب ہے وہ تو الگ چیز ہے۔ صرف جو لطف اور مزہ اللہ نے قرآن میں رکھا ہے وہ دوسری کسی دنیا کی کتاب کے اندر نہیں۔ اور یہ لطف اور مزہ صرف ایمان والوں کو نہیں ملتا، بلکہ جو کوئی اچھا پڑھنے والا ہو، قاری ہو، حرم کا کوئی امام پڑھے تو جو غیر مسلم ہیں وہ بھی اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اور ایسے واقعات ہیں، اس سے پہلے بھی سنا چکے کہ لطف قرآن کی تلاوت کی گئی، بلکہ ایسا بھی ہوا کہ قرآن پاک کی اچھے قاری نے قرآن پاک کی تلاوت کی، تلاوت سن کے لوگ اسلام قبول کر لیں۔ قرآن پاک اثر کرتا ہے، یہ اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ کا کلام ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب ان کا کلام ہے تو اثر تو کرے گا۔ ان 5 آیات میں طلاق سے متعلق 8 مسئلے اللہ پاک نے بیان فرمائے۔ اب مسائل کو ذرا توجہ سے سننا چاہیے تاکہ بات ادھر ادھر گٹمٹ نہ ہو، معلوم سنا کچھ اور سمجھ کچھ گئے اور آگے بھی بڑھا دیا ویسے غلط سمجھی ہوئی بات۔ ہمارے یہاں طلاق کے مسائل کے بارے میں مدارس میں مفتیان اکرام کو یہ بتایا جاتا ہے کہ طلاق کے مسائل زبانی نہ بتائے جائیں۔ کوئی طلاق کا مسئلہ ہو تو لکھ کے کوئی لائے اور پھر لکھ کر فتویٰ لے جائے، اس لیے کہ نازک مسئلہ ہے، یہ زندگی کا پورا مسئلہ ہے۔ معلوم زبانی کسی نے آ کر پوچھا اور کچھ بتا دیا، سمجھنے والے نے کچھ سمجھا اور اسی کے مطابق فیصلہ کر لیا۔ تو طلاق کے مسائل جب بھی بتائے جائیں تو کہا جاتا ہے لکھ کر کوئی سوال لائے، پھر جیسا سوال ہو اسی کے حساب سے جواب دیا جائے۔ دین اسلام نے طلاق کا نظام ہی کیوں رکھا ہے؟ یہ جو ہمارے ملک میں ابھی چند سال پہلے طلاق کے سلسلے میں بڑا ہنگامہ ہوا اور قانون بنا دیا گیا، یہاں کی پارلیمنٹ نے قانون بنا دیا کہ اب 3 طلاق کو مانیں گے، جس نے طلاق دیا 3 طلاق اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیں گے۔ تو کسی دنیا کی کوئی پارلیمنٹ کسی کو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ قرآن کے قوانین کو بدل دے، اس لیے کہ یہ قانون اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ قرآن کے جو قوانین ہیں وہ اللہ نے نازل کیے، وہ وہاں سے بن کر آئے، جہاں بنے وہاں تو اختیار ہے کہ چینج کر دیا جائے۔ زمین والوں کو تھوڑی حق دیا گیا ہے کہ وہ چینج کر دیں، وہ تبدیل کر دیں۔ ساری دنیا کے علماء اور مفتیان اکرام اور مشائخ یہ سب مل کر چاہیں کہ قرآن کے کسی حکم کو بدل دیں، وہ نہیں بدل سکتے، تو یہ دنیا کی پارلیمنٹ بدلیں گی قوانین۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے ہندوستان کی پارلیمنٹ میں کوئی قانون بن جائے، پاس ہو جائے، اور پاکستان گئے کہ ہم ہندوستان کے اس قانون کو نہیں مانتے اور وہ اپنی پارلیمنٹ میں اس کے خلاف کہ یہ قانون ایسا نہیں ایسا ہوگا، تو کیا وہاں کے بدلنے سے یہاں قانون بدل جائے گا؟ اختیاری نہیں ہے، یہ تو یہاں کا قانون ہے، یہاں کی پارلیمنٹ کو اختیار ہو، یہ اللہ کا قانون بنایا ہوا ہے۔ 2 طلاق کے بعد کیا حکم ہوگا، 3 طلاق کے بعد کیا حکم، دنیا کی کوئی پارلیمنٹ وہ چاہے ایک نہیں 1000 ریگولیشن پاس کر دیں، قوانین بنا دیں، ایکٹ بنا دیں، اس سے قرآن کا کوئی قانون تبدیل نہیں ہوگا۔
بلکہ ابھی اسی آیت میں آ رہا ہے الطلاق مرتان. تو یہاں پر جو الطلاق لکھا جاتا ہے قرآن میں وہ الف، اس کے بعد لام، پھر طا بنایا جاتا ہے، اور لام الف اور قاف، تو اس طرح سے الطلاق لکھا جاتا ہے. تو الطلاق جب کہتے ہیں اس کے الف اور طا کے بیچ میں لام ہے، وہ لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا. ساری دنیا کی پارلیمنٹ اگر یہ پاس کر دیں کہ اچھا طلاق میں جو بیچ میں لام ہے جو پڑھا نہیں جاتا اسی کو ہٹا دو، تو کیا ہٹانے سے ہٹ جائے گا ان کے؟ جو ہم پڑھتے نہیں اس کو ساری دنیا کے لوگ مل کے نہیں ہٹا سکتے، تو پورے قوانین کو، پوری آیتوں کے قانون کو کوئی بدل سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو صحیح سمجھ عطا فرما دے. اسلامی نظام قانون کو اصل میں یا تو یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں یا جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں. ہمارے برادران وطن جو ہندو بھائی ہیں، ہندو مذہب میں طلاق کا قانون نہیں تھا. ایک بار جس سے نکاح شادی ہو جاتی تھی، بیاہ ہو جاتا تھا، بس عورت ہمیشہ کے لیے اس کی بیوی ہو جاتی تھی. اسی لیے پہلے زمانے میں تو ایک رسم ہوتی تھی ستی کی رسم، کہ شوہر اگر مر گیا تو اب چونکہ زندگی کا ساتھ ہوتا تھا وہ، تو اب شوہر کے بعد بیوی کیسے زندہ رہے گی؟ تو بیوی بھی چتا میں جل کر، اور اس بیوی کو بہت بڑا مقام دیا جاتا تھا جو اپنے شوہر کے ساتھ چتا میں جل جاتی تھی، کہ دیکھو یہ اصل بیوی ہے، اس نے اپنا حق ادا کر دیا شوہر کا، رشتے کا. کوئی یعنی طلاق کا کوئی قانون ہی نہیں تھا، حق ہی نہیں تھا، بس جڑ گئے تو ہمیشہ کے لیے جڑ گئے. اس کے نتیجے میں یہ ہوتا تھا کہ نہ جانے کتنی عورتوں کو جلا دیا جاتا تھا، مار دیا جاتا تھا. زندگی نہیں نبھ رہی ہے، طلاق دے نہیں سکتے، یا بغیر طلاق دیے چھوڑ دیتے تھے. آج بھی ہمارے ملک کے بہت بڑے آدمی، ان کی بیوی بھی ایسی چھوٹی ہوئی، نہ جانے کتنی عورتیں ایسی چھوٹی ہوئی ہیں جن کو شادی کے بعد شوہروں نے اپنے گھر پہ نہیں رکھا، وہ مندروں میں رہتی ہیں، ادھر ادھر رہتی ہیں، دوسروں سے مانگ کر اپنا کام چلاتی ہیں. اسلام کے نظام قانون طلاق کو سمجھنے کے بعد یہاں کی پارلیمنٹ میں بھی سن 1955 میں طلاق کا قانون بنایا، ہندو میرج ایکٹ بنایا، اور چند سالوں کے اندر ان کو تقریباً 20 مرتبہ اس میں امینڈمنٹ کرنا پڑا، تبدیلی کرنی پڑی. قانون بنایا، پتہ چلا رہے یہ تو اس میں تو یہ خرابی ہے، پھر اس میں تبدیل کی. پھر جب نافذ ہوا تو کسی اور جگہ سے لوگوں نے احتجاج کیا، پتہ چلا رہے پھر اور تبدیلی کر دی. پھر قانون کچھ دنوں چلا، پھر کسی نے احتجاج کیا، پھر اور ایسے کرتے کرتے چند دنوں کے اندر تقریباً 20 مرتبہ، ہو سکتا ہے اور تبدیلی ہو چکی. ساری چیزیں آج کل نیٹ میں پڑی ہوئی، دیکھ لیں، انسان سرچ کرتے ہیں ہندو میرج ایکٹ ڈالیے، آپ پوری تفصیلات آ جائیں گی. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ابھی صرف 100 سال بھی نہیں ہوئے، 50 سال کے اندر ہمیں 20 مرتبہ قانون بدلنے پڑے، اور ان کا 1450 سال پہلے جو قانون بنا تھا اتنے سال تک ابھی تک کوئی تبدیلی نہیں. اس کو ہی بدلیں گے، جب اپنے قانون بدلنے تو اس کو ہی بدلیں گے. وہ جانتے نہیں یہ قانون اللہ کا بنایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کامل اور مکمل ہیں، ان کی بنائی ہوئی چیز کامل اور مکمل ہے، اور انسان ناقص ہے. اس کی عقل ناقص ہے، اس کی سوچ ناقص ہے، اس کو نہیں پتا کہ کل کیا ہوگا، اس کو نہیں پتا کہ آئندہ 50 سال کے بعد کیا ہوگا. لیکن اللہ کو تو قیامت تک کے حالات معلوم ہیں. جو قانون اللہ نے بنایا ہے قیامت تک کے لیے نافذ کیا قرآن میں، اور جس کو یہی نہیں پتا کل کیا ہو، جو قانون بنائے گا ماضی میں جو کچھ گزر چکا ہے اس کی روشنی میں بنائے گا. جو کچھ لکھا جا چکا اس کو دیکھ کر، یا انسانوں نے جو کچھ کیا اس کو دیکھ کر. کل کیا ہونے والا ہے تو کوئی نہیں جانتا. جب اس کو پتہ ہی نہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے تو کیسے کوئی قانون بنا سکتا ہے؟ پھر جب ضرورت پڑتی ہے تو بدلنا پڑتا ہے. انسانی قانون میں یہی خرابی ہے، جو کہ ناقص ہے اس کا ہر عمل ناقص ہوگا. اور اللہ پاک کامل ہیں، اللہ پاک کو آگے کی بھی ساری چیزیں معلوم ہیں، اس لیے جو قانون بنایا بالکل پرفیکٹ ہے، اس میں ایک تبدیلی کی بھی گنجائش نہیں. طلاق کا قانون کیوں ہے؟ زندگی جب انسان ایک نکاح کے بعد زندگی شروع ہوتی ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ جب شادی ہو تو خوب اچھی طرح سے دیکھ لو، شوہر سمجھ لو، اس لیے کہ ایک دن کا معاملہ نہیں ہے، پوری زندگی کا نباہ کا معاملہ ہے اچھی طرح سے. اسی لیے شوہر کو حکم یہ ہے کہ نکاح سے پہلے ایک مرتبہ جس سے شادی ہونی اس کو دیکھ بھی لے. اب اس کو دیکھنے میں ظاہر سی بات ہے
اس کے اخلاق پتہ نہیں چلیں گے، اس کا کردار پتہ نہیں چلے گا، ایک مرتبہ دیکھ کے کیا پتہ چلے گا؟ صرف ظاہری شکل و صورت پتہ چلے گی۔ یعنی گویا شریعت میں یہ بھی مطلوب ہے کہ انسان جس کو اپنی بیوی بنا رہا ہے دیکھ لے کہ میں اس کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہوں کہ نہیں گزار سکتا ہوں۔ بعض انسان ہوتے ہیں ان کو اچھی شکل و صورت چاہیے ہوتی ہے، تو اب دیکھ لے انسان کہ ہاں میں اس کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہوں، باقی وہ تو اخلاق اور کردار تو بعد میں پتہ چلتے ہیں کیسے ہیں۔ تو شریعت نے اجازت دی کہ ایسا کر لو شادی، تاکہ بعد میں اختلافات نہ ہوں۔ اب نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، بعد میں پتہ چلا اخلاق اور کردار جب سامنے آئے تو پتہ چلا کہ نکاح تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو شریعت نے کہا، حکم دیا، وعاشروہن بالمعروف، اے مردوں تم بیویوں کے ساتھ اچھی طرح سے زندگی گزارو۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ تم ان کے اندر کوئی ایسی چیز دیکھو جو تمہیں ناپسند ہو، لیکن اگر تم دوسری طرف دیکھو گے تو بہت سی چیزیں ایسی بھی ہوں گی جو تمہاری پسندیدہ ہوں گی۔ لہٰذا اب جب نکاح ہو گیا تو زندگی کو گزارتے رہو، جو ناپسندیدگی والی چیزیں ہیں ان کو نظر انداز کر دو۔ یہ دیکھو اس کے اندر بہتری کیا کیا ہے، کیا کیا اچھی چیزیں ہیں۔ وہ نمازوں کی پابندی کرتی ہے، قرآن کی تلاوت کرتی، ٹھیک ہے، وقت پہ کھانا نہیں پکاتی، لیکن دوسری تو خوبیاں اس کے اندر، اور ہر انسان کے اندر خوبیاں بھی ہوتی ہیں، کمیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو انسان بجائے اس کے کہ کمیوں کے دیکھے، اگر خوبیوں کی طرف نگاہ کرے گا تو وعاشروہن بالمعروف پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا، بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا آسان ہو جائے گا جب ان کی خوبیوں کی طرف نگاہ کرے گا۔ اور جب کمیوں کی طرف نگاہ کرے گا تو پھر تو انسان ایک کمی دیکھے گا، 10 کمی شیطان دکھائے گا، یہ بھی کمی، یہ بھی کمی ہے، اور خوبیوں پہ سارے پردہ ڈال دے گا، پھر لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے۔ تو ایک تو شریعت نے حکم یہ دیا، قرآن پاک نے اللہ نے حکم دیا کہ تم بیویوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو۔ اچھائی کا معاملہ کرو گے کیسے، یہ سوچو کہ اس کے اندر خوبیاں کیا ہیں، اس کی خوبیوں کو سامنے رکھو تو اچھائی خود بخود کرنے لگو۔ دوسرا، پھر بھی نباہ نہیں ہو رہا ہے، آپس میں رہ رہے ہیں اور مزاج مل ہی نہیں پا رہا ہے، تو اب شریعت نے حکم یہ دیا کہ سمجھانے کی کوشش کرو، اچھی طرح سے سمجھاؤ، اس کو نصیحت کرو، ہو سکتا ہے سمجھانے سے اس کے سمجھ میں بات آ جائے۔ اگر سمجھانے سے بھی بات سمجھ میں نہ آئے، پھر بھی نباہ نہیں ہو پا رہا ہے، تو دوسرا اسٹیپ پھر شریعت نے بتایا کہ اس کو اپنے بستر سے علیحدہ کر دو۔ کوئی ایسی کمی ہے اس کے اندر، کوئی ایسی بیماری ہے، اس کا بد زبان ہے وہ، یا اور کوئی خرابی ہے، وہ دور نہیں کر رہی ہے۔ شوہر کہہ رہا ہے کہ بھائی تمہاری یہ بات مجھے پسند نہیں ہے، ایسا مت کرو، یہ گناہ کا کام ہے، وہ دور نہیں کرتی۔ تو اب شریعت نے حکم دیا، قرآن نے کہا کہ اس کا بستر علیحدہ کر دو، کہ تم اگر میری بات نہیں مانتی تو ہم اپنے ساتھ نہیں لٹائیں گے، تم دوسرے کمرے میں کر دیا، یا اسی کمرے میں وہ الگ سو رہی ہے۔ یہ خود عورت کے لیے بہت بڑی سزا ہوتی ہے کہ شوہر کے رہتے ہوئے ہم شوہر سے علیحدہ لیٹیں۔ اس سے بھی بات نہ بنے تو تیسرا درجہ اب شریعت نے حکم دیا، ذرا اچھی طرح سمجھیے گا، غلط مطلب نہ لے لیجیے گا اس کا۔ تیسرا حکم دیا کہ اگر اس سے بھی بات نہ بنے تو ہلکی پھلکی مار سے کام چلاؤ۔ اب یہ جو مار کا مسئلہ ہے یہ بھی بعض لوگوں نے بہت اچھالا ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ شوہر بیویوں کو مار سکتے ہیں، لیکن عام حالات میں مار نہیں سکتے۔ پہلے 2 اسٹیپ بیان کیے کہ یہ 2 کام کر لو، بیوی کے اندر کوئی اخلاقی یا کیریکٹر کی اس کی کوئی برائی ہے وہ دور نہیں کرتی، تو پہلا کام تو یہ کرو، اس کو سمجھاؤ بجھاؤ، سمجھانے بجھانے سے باز نہ آئے تو بستر علیحدہ کر دو، اس سے بھی باز نہ آئے۔ اب تیسرے درجے میں یہ حکم دینے کہ پہلے درجے میں مارو پیٹو۔ جہاں مار پیٹ ہوتی ہے، شوہر بیویوں کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں، مارتے ہیں، وہاں یہ سب کام کچھ نہیں ہوتے، وہاں تو ان کا مزاج بد مزاج ہوتے ہیں، وہ غصے کے تیز ہوتے ہیں، مار دیتے ہیں، بیوی نے کچھ کیا فوراً ہاتھ اٹھا دیتے ہیں۔ یہ بہت ہی یعنی یہ مردوں کی مردانگی کے خلاف ہے کہ عورتوں کے اوپر ہاتھ اٹھایا جائے۔ زیبا نہیں دیتا کسی مرد کو کہ وہ عورت کے اوپر ہاتھ اٹھائے، بات سے سمجھانا چاہیے۔ اور ہاتھ اٹھانا دراصل یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب میں بات سے اس کو سمجھا نہیں سکتا، اسی لیے ایسے لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ تو بہرحال مارنا یہ اسلام میں مطلوب اور پسندیدہ نہیں ہے۔ اور پھر یہ جو مار ہو یہ غصے کی حالت میں نہ ہو، بلکہ عورت کی اصلاح کے لیے ہو، اس کو درست کرنے کے لیے ہو۔ اور مار چہرے پر نہ ہو، اور ایسی نہ ہو جس سے عورت کے زخم لگ جائے، خون نکلنے لگے۔ ہلکی ایسی مار ہو کہ اس کو تنبیہ بھی ہو اور وہ سیدھے راستے پر آنے کی کوشش کرے۔ یہ 3 طریقوں کے بعد پھر چوتھا طریقہ شریعت نے بتایا، اس سے بھی عورت کی اصلاح نہیں ہوتی، تو پھر چوتھا طریقہ یہ ہے کہ دونوں کے گھر والے بیٹھ کر
لڑکی کے بھی لڑکے کے بھی، گھر والے بیٹھ کر معاملے کو اچھا کرنے کی کوشش کریں، جو کمیاں ہوں دور کرنے کی کوشش کریں۔ یہ 4 طریقے نافذ ہونے کے بعد، کرنے کے بعد بھی اگر نباہ نہ ہو رہا ہے، آپس میں نہیں رہ سکتے، تو پھر اب شریعت کہتی ہے کہ اب طلاق دے دو، وہ اپنا راستہ اختیار کرے، تم اپنا راستہ اختیار کرو، کوئی دوسری عورت تلاش کر لو، وہ کوئی دوسرا شوہر تلاش کر لے گی، زندگی خوشگوار گزارو۔ یہ نہ ہو کہ اتنے طریقوں کے بعد بھی اگر آپس میں نہیں رہ سکتے ساتھ میں، اس کا مطلب اب دونوں کا مزاج بالکل نہیں ملتا۔ اگر اس کے بعد بھی شریعت یہ کہتی ہے نہیں ہر حال میں زندگی گزارنی، تو پھر زندگی تو ایک دشوار گزار ترین مرحلہ ہو جاتا، انسان کیسے زندگی گزارتا؟ تو اب شریعت نے دروازہ کھول دیا کہ جاؤ، تم بھی آزاد، وہ اپنا دوسرا شوہر تلاش کر لے، تم دوسری بیوی تلاش کرو۔ اب آپ سوچئے کہ اگر یہ 4 طریقوں کے بعد طلاق، جہاں طلاق ہوتی ہے، پھر بھی الحمدللہ مسلمانوں میں طلاق کا ریشیو بہت ہی کم ہے، بہت کم ہے الحمدللہ۔ اور پوری دنیا کے اندر خاندانی نظام جتنا مسلمانوں کا مضبوط ہے، دنیا میں کہیں اب موجود نہیں، کسی جگہ۔ یہ اسلام کا حسن اور خوبصورتی ہے، اور اسلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو جو جوڑ رکھا ہے، اس کا اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایسا دین عطا فرمایا۔ ورنہ دنیا کا سارا خاندانی نظام، یورپ اور اس میں تو چوپٹ ہی ہو چکا، خود ہمارے ملک میں ہندو برادریوں کیا وہاں بھی ابھی خاندان کا بہت زیادہ کوئی اہمیت نہیں ہے اسلام میں، لیکن الحمدللہ باقی ہے، اور طلاق کا ریشیو بھی بہت کم ہے۔ اگر جتنا ہے اس سے بھی بہت کم ہو سکتا ہے اگر قرآن کی اس ہدایات کے مطابق عمل کیا جائے۔ یہ 4 طریقے اختیار، عام طور سے جہاں طلاق ہوتی ہے بغیر یہ 4 طریقے اختیار کرے کوئی بات ہو جاتی ہے، اور ذرا سی بات ہوتی ہے شوہر کو غصہ آ جاتا ہے، بس غصے میں فوراً طلاق دے دیتا ہے۔ اب طلاق دے کے اب پچھتاتا ہے، ارے کیا ہو گیا، پھر راستے تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر یہ 4 طریقے اختیار کر لیے جائیں تو ایسے ہی طلاق بہت کم ہو جائیں گی، جو شریعت کا قانون ہے۔ لیکن شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ طلاق ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزانہ شیطان کی ایک مجلس لگتی ہے پانی پر، اور ابلیس جمع ہوتا ہے، سارے شیاطین کو بلاتا ہے اور سب سے پوچھتا ہے تم نے کیا کارگزاری لیتا ہے۔ تو ایک شیطان کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہم نے یہ گناہ کرا دیا، کسی سے یہ گناہ کرا دیا، یہ گناہ کرا دیا۔ سنتا ہے، ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ ایک شیطان کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے شوہر اور بیوی میں لڑائی کرا دی، اور لڑائی یہاں تک پہنچی کہ شوہر نے طلاق دے دیا۔ اب شیطان خوش ہو کے، ابلیس کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو پاس بلاتا ہے، اس کی پیٹھ تھپ تھپاتا ہے، اس کو انعام دیتا ہے۔ یعنی شیطان کے نزدیک سب سے بڑا کام یہ ہے کہ شوہر اور بیوی میں طلاق ہو جائے، یہ اس کا مشن ہے۔ اس لیے کہ جب طلاق ہو جاتی ہے شوہر اور بیوی میں، تو اس کو ایک گناہ کا بہت بڑا ٹینڈر مل جاتا ہے۔ یعنی اب اتنے گناہ کراتا ہے، اس کے بعد دونوں خاندانوں میں بگاڑ کراتا ہے، بچوں کی پرورش کے تعلق سے بگاڑ ہوتا ہے، پھر نہ جانے معاملہ کہاں کہاں تک پہنچتا ہے۔ ایک اس طلاق کی وجہ سے سینکڑوں اور گناہ کرا دیتا ہے، اس لیے اس کو طلاق سے بہت مزہ آتا ہے۔ خاندانوں کو توڑ دینا، پھر اس کے اثرات بچوں پر پڑتے ہیں، تربیت پر پڑتے ہیں۔ اس لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ جب نکاح کرو خوب سوچ سمجھ کر کرو۔ اسی لیے شریعت نے یہ پسند کیا ہے کہ انسان نکاح کرے تو اپنے کفو میں نکاح کرے، اپنے خاندان میں نکاح کرے، اپنے برابری جن کو جانتا ہے۔ اس لیے کہ ہر خاندان کے، ہر قبیلے کے رسم و رواج، طور طریقے اور مزاج الگ الگ ہوتے ہیں۔ اب اگر ہم نے دوسری جگہ نکاح کر لیا، چونکہ وہاں کا اس رہنے سہنے کا طریقہ، طور طریقہ، مزاج سب الگ ہوگا، پتہ نہیں وہ آ کر سیٹ ہو پائے کہ نہ ہو پائے۔ اب جب آپس میں مزاج نہ ملے گا تو یہی جھگڑے شروع ہوں گے۔ اور اپنا خاندان ہوتا ہے، اپنا کف ہوتا ہے، تو پھر مزاج ملتا ہے، سب کا ایک ہی جیسے رسم و رواج ہوتے ہیں، ایک ہی جیسا مزاج ہوتا ہے، تو زندگی گزارنا آسان ہوتا ہے۔ یہ جو شریعت نے کفو کا نکاح میں مسئلہ، نکاح میں رکھا ہے معاملہ، یہ برادریوں کے اونچے اور بڑے ہونے کی وجہ سے نہیں رکھا ہے کہ کوئی برادری اونچی ہوتی ہے کوئی چھوٹی ہوتی ہے، بلکہ صرف مزاج کے ملنے کی وجہ سے نکاح کے معاملے تک یہ چیز ہے۔ ورنہ شریعت میں کوئی خاندان، کوئی برادری ایسا نہیں کہ کسی کا درجہ بڑا ہو کسی کا چھوٹا ہو، سب ایک درجے کے برابر ہے۔ اللہ کے نزدیک پسندیدہ وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور تقوی والا ہو۔ اب جب حالات ایسے ہو گئے کہ طلاق ہونی ہی ہے، تو اب طلاق کا طریقہ کیا ہے؟
تو 3 درجے ہیں طلاق کے. ایک کو کہتے ہیں طلاق احسن، اور ایک طلاق حسن، اور ایک طلاق بدعی. طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے؟ طلاق احسن کیا ہے؟ اگر کبھی اللہ نہ کرے ہم لوگوں میں سے کسی کے ساتھ ایسی صورتحال پیش آئے، کبھی ہم سب کو خوشگوار زندگی نصیب ہو، ہماری اولاد کو، ملنے جلنے والوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ خوشگوار زندگیاں نصیب فرمائے، لیکن بہرحال یہ دنیا ہے، حالات ہر جگہ لگے ہوئے ہیں. اگر کبھی ایسی حالت آ جائے، نوبت آ جائے، تو طلاق کیسے دینا چاہیے؟ اسلامی حکم کیا ہے طلاق دینے کا؟ تو سب سے بہتر طریقہ طلاق دینے کا یہ ہے، احسن طریقہ، کہ پاکی کے زمانے میں، اور ایسی پاکی کا زمانہ، یعنی عورت کے ناپاکی کا ایام گزر گئے، اب عورت پاک ہو گئی، پاک صاف ہو گئی، اور اس پاکی میں شوہر نے اس سے ملاقات نہ کی ہو، تو ایسی پاکی کے زمانے میں صرف ایک طلاق دے دے، صریح طلاق کے لفظ کے ساتھ.